بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سلسلہ تھا علم عرفان کا۔ علم عرفان یہ اہل بیت کا خاص علم ہے جو ان کے خاص اصحاب کو انہوں نے تعلیم فرمایا، کسی اور کے پاس۔ البتہ جھوٹا عرفان دنیا میں ہے، پیری مریدی کا چکر، مگر یہاں عرفان کی تعریف حضرت آیت اللہ حسن زادہ عامری نے ایک جملے میں کی ہے، وہ حقیقی تعریف ہے جو اہل بیت نے بھی کی ہے۔ عرفان کیا ہے؟ از خدا جز خدا چیزی مہا، خدا سے خدا کے سوا کسی اور چیز کا سوال نہ کر، نہ دولت کا، نہ دنیا کا، نہ شہرت کا۔ اگر خدا سے سوال کر تو اس کی محبت کا سوال کر۔ یہ عرفان، یہ پیری مریدی والا جو سلسلہ چلتا ہے پاکستان انڈیا میں، وہ عرفان نقلی ہے، جھوٹا ہے۔ تو عرفان علم اہل بیت کا علم ہے، تو استاد شاگرد تھے، اور اس کا مقصد ہے کہ برزخی آنکھ انسان کی کھل جائے۔ برزخی آنکھ کھل جائے تو انسان پھر گناہ پہ کنٹرول کرنا آسان ہوتا ہے۔ یعنی انسان جب قبر میں دیکھے، پتہ چلے کہ اس بندے پہ عذاب ہو رہا ہے، اگر ایک بھی عذاب کو انسان دیکھ لے تو پھر گناہ کرنے کی جرت نہیں کر سکتا۔ ہم اندھے ہیں، گناہ کرتے ہیں، گناہ کی لذت نظر آتی، عذاب نظر نہیں آتا۔ تو یہ ایک سلسلہ تھا، 40 دن اعمال تھے۔ انہوں نے کہا مگر تجھے باہر نہیں نکلنا ہے، 40 دن روزے رکھنا ہے، یہ اعمال، یہ عبادت، یہ سجدے میں یہ ذکر کرنا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، 1001 مرتبہ۔ یہ مختلف عبادات ہیں جو یہ حضور بتاتے ہیں، وہ اس میں مشغول تھا۔ اب اچانک باہر شور ہوا زیادہ، جیسے جھگڑا ہو گیا، کیا ہوا؟ انسان یہ بھول گیا کہ مجھے باہر نہیں نکلنا ہے، یہ جلدی سے باہر نکلا۔ جب باہر نکلا تو اسے اپنا ایک دوست نظر آیا، مگر اس کی باطنی شکل نظر آئی کہ وہ خنزیر جیسی شکل تھی، یہاں سے خون بہ رہا تھا۔ اب یہ سمجھا کہ استاد نے کیوں منع کیا تھا، کہ اس ذکر سے انسانوں کی باطنی شکل نظر آتی ہے، اور ظاہر ہے کہ وَلَا تَجَسُّسُوا، کسی کی باطنی شکل ڈھونڈنا کہ یہ کیسا ہے، یہ حرام ہے۔ ہمیں اپنی اصلاح کرنی ہے نا، اس کی قبر میں نہیں جانا۔ خود آیت اللہ علیہ بہجت کہتے ہیں کہ وہ اکثر ان کو لوگوں کی اصلی شکل نظر آتی تھی، کم دیکھتے تھے، ہمیشہ سر جھکا، انہیں تکلیف ہوتی تھی، ان کا ذکر بھی یا ستار مجھے مت دکھا مت دکھا، تکلیف ہوتی کہ مومن ہے مگر اندر میں باطن میں خنزیر ہے، حیوان ہے، بھیڑی ہے۔ تو کہا یہ تمہیں سے غلطی ہو گئی، لیکن دیکھو تو صحیح کہ یہ سور کی شکل میں کیوں ہو رہا ہے۔ جا کے اسے تھا بھی ظاہراً مومن تھا، قسم دی کہ تجھے خون امام حسین کی قسم، بتا تم اس وقت کس ارادے سے جا رہے؟ وہ بھی ڈر گیا، نہیں بتایا کہ تم مجھے خنزیر نظر آ رہا ہے۔ کہا کہ آپ نے بڑی قسم دی، مجھے اس وقت شیطان نے بھٹکا ہے، بیچاروں ایک مومن سے فراڈ کرنے، دھوکہ کر کے اتنا پیسہ کما۔ تو اب یہ سمجھا کہ جب انسان کسی مومن سے، کسی انسان سے خیانت کرتا ہے، اس کا باطن خنزیر جیسا نجس ہوتا ہے۔ تو کہ اس کو ہدایت دو، کہ تو یار مومن ہو کہ مومن کو دھوکہ دے رہے؟ کیا تو نے امام زین العابدین علیہ السلام کے یہ فرمان نہیں سنا؟ صلوات پڑھ دیں محمد۔ تو کیا فرمان کہ امام پاک نے فرمایا ہے میرے بابا مظلوم حسین کا قاتل شمر اگر وہ خنجر مجھے امانت میں دے جس خنجر سے میرے بابا کا گلا کاٹا، تو بھی میں خیانت نہیں کروں۔ ہاں، جملہ بڑا سخت تھا، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ مولا نے یہ فرمایا، دیکھا جیسے آنکھوں میں آنسو آ گئے نا، اس کی صورت بدلنے لگی، دوبارہ انسانی شکل ہو گئی۔ اسی لیے کہتے ہیں گناہ توبہ میں، توبہ کیا ہے؟ گناہوں پہ رونے کا نام ہے، کہ جس گناہ پہ آنسو بہاؤ گے اس گناہ کا اثر مٹ جاتا ہے۔ دنیا میں، قبر میں، قیامت میں، ہر جگہ اثرات مٹ جاتے ہیں۔ تو عزیزو، واقعاً یہ توبہ اللہ کی بہت بڑی رحمت، بہت بڑی رحمت۔ اللہ پاک نے کسی کے لیے توبہ کا دروازہ بند نہیں کیا، جب تک ہم زندہ ہیں توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔
اسی لیے امام خمینی کے استاد آیت ملکی تبریزی ان کی قبر سے بھی فیض لیا کریں. قبر یہیں پر ہے. شیخین امام خمینی کے استاد ہیں. 11 مرتبہ جا کے سورہ قل واللہ احد پڑھیں اور الحمد کے ساتھ آپ کی حاجت پوری ہو جاتی. یہ کئی لوگوں نے آزمایا ہے. یعنی قبروں میں بھی ان اولیاء خدا کی بڑی طاقت ہے. ایک قبر جو ہے ہم نے خود بھی آزمائی کہ اولیاء خدا یہاں دفن ہے. اقامے کا مسئلہ ہے اور مسئلہ ہے, جتنی بھی مشکلات اقتصادی آپ حل کر سکتے ہیں. اولیاء آیت اللہ کشمیری, جی وہ بھی آیت اللہ سید علی قاضی کے شاگرد ہیں, آیت اللہ بہجت کے استاد تھے. ان کی قبر بھی حرم پاک کے اندر ہے. سمجھے نا, علامہ طباطبائی کی قبر کے ساتھ لکھا ہوا ہے آیت اللہ کشمیری. یہ بھی آزمایا ہے. ان کی قبر پہ شب جمعہ آپ جا کے 100 مرتبہ سورہ نازلہ ہدیہ کریں, دیکھیے کیا معجزہ ہوتا ہے. خود ہم نے دیکھا. وہ یہ بزرگ زندہ ہیں, وہ چیز آپ سوچ نہیں سکتے آپ کو عطا کریں گے. یہ بڑے اولیاء خدا ہے. یا اگر کوئی حاجت ہے نا آپ کی, تو ایک مرتبہ سورہ الحمد 11 مرتبہ سورہ قل واللہ احد پڑھیں کہ جتنے اولیاء خدا قم میں دفن ہیں, مشہد میں دفن ہیں, کربلا اور نجف میں, بس دیکھیے آپ کا کام کتنا جلد ہو جاتا ہے. یہ اولیاء خدا ہے.